محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ یہ مہینہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور یہ صحابہ کرام کا مہینہ شمار کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ اس مہینے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دن آتا ہے۔ صحابہ کرام کی شان کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں، اور والذین معہ، اور جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتے ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار کے معاملے میں، اسلام کے حق میں اور کفار کے مقابلے میں بہت زیادہ سخت ہیں، بڑے شدید ہیں۔ رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم دل بھی ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو جب بھی ان کو دیکھے گا یا وہ تمہیں سجدے کی حالت میں ملیں گے یا رکوع کی حالت میں ملیں گے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اپنے رب کا فضل تلاش کرتے ہیں، وہ اپنے رب کا فضل مانگتے ہیں، اور تو جب بھی ان کو دیکھے گا یا رکوع کی حالت میں دیکھے گا یا سجدے کی حالت میں دیکھے گا۔ برادران اسلام، اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے 5 ہستیوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی ہستی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ رب العزت کے آخری پیغمبر ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا ذکر ہم اکٹھا پڑھتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کریں تو اللہ کے رسول کا ذکر کرتے ہیں۔ اب رسول تو اور بھی ہیں، 1,23,999 رسول ہیں۔ ہم جب اللہ کے ساتھ رسول کا ذکر کرتے ہیں تو ہماری مراد آدم علیہ السلام نہیں ہوتے، ہماری مراد عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوتے، ہماری مراد یوسف علیہ السلام نہیں ہوتے، ہماری مراد یعقوب علیہ السلام بھی نہیں ہوتے، بلکہ ہماری مراد کیا ہوتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ، اللہ رب العزت کے آخری نبی ہوتے ہیں، جو کائنات کے سردار ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم چل رہے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، سانس لیتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں عطا کرتا ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول، اب اس کے رسول تو اور بھی ہیں، یوسف بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، اور اس کے بعد نوح بھی ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ یعقوب بھی ہیں، تو ہماری مراد محمد رسول اللہ، احمد رسول اللہ کیوں ہوتا ہے؟ تو ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ میرا رب جہاں پہ اپنا ذکر کرتا ہے وہ اپنے محبوب کا ذکر بھی ساتھ کرتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ اور فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی ذات کی خاطر بلند کر دیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک ہستی تو محمد رسول اللہ ہے، دوسری ہستی وہ صحابہ کرام میں سے ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اب یہاں پہ ویسے تو تمام صحابہ کا ذکر ہے، والذین معہ، تمام صحابہ کرام حضور کے ساتھ رہتے تھے، حضور کے اوپر جان نثار رہتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے، لیکن یہاں پہ پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے اپنی تفسیر جو ہے وہ اس کے اندر یہاں مراد لیا ہے کہ والذین معہ سے مراد یہ ہے کہ جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے،
اب ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہر وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ آپ رات میں بھی حضور کے پاس ہوتے تھے، دن کو بھی حضور کے ساتھ ہوتے تھے۔ آپ سفر میں، حضر میں ہر وقت حضور کی بارگاہ میں حاضر رہا کرتے تھے۔ جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور سفر فرما رہے ہوتے، پیدل چل رہے ہوتے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی حضور کے آگے چلتے ہیں، کبھی حضور کے پیچھے چلتے ہیں، کبھی حضور کے دائیں جانب چلتے ہیں، کبھی بائیں جانب چلتے ہیں۔ تو حضور نے پوچھا، ابوبکر میرے ساتھ چل رہے ہو تو میں تمہیں دیکھتا ہوں کبھی دائیں ہوتے ہو، کبھی بائیں ہوتے ہو، کبھی آگے ہوتے ہو، کبھی پیچھے ہوتے ہو، ایک جگہ پہ ساکت ہو کر کیوں نہیں سفر کرتے؟ تو ابوبکر صدیق کا جواب سنیے، آپ فرماتے ہیں حضور آپ کے دشمن آپ کے دائیں بائیں ہیں، آپ کے دشمن آپ کی جان کے پیچھے ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب دشمن آپ کی طرف سے حملہ بائیں جانب سے کرے تو ابوبکر کا سینہ حاضر ہو، جب دشمن آپ کے اوپر حملہ، آپ کے اوپر تیر دائیں جانب سے برسائے تو ابوبکر کا سینہ حاضر ہو، جب دشمن آپ کے اوپر پیچھے سے حملہ کرے تو ابوبکر کی جان حاضر ہو، جب ابوبکر آپ کے اوپر نچھاور ہو جائے گا تو میں یوں سمجھوں گا کہ ابوبکر صدیق کا زندگی کا اثاثہ سے مل گیا ہے۔ تو برادران اسلام، پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں والذین معہ سے مراد، ویسے تو تمام صحابہ کرام حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے، لیکن یہاں خاص مراد ابوبکر صدیق کی ذات ہے، کیونکہ باقی تمام صحابہ کرام، تمام خلفائے راشدین سے بھی زیادہ ابوبکر حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ آگے فرمایا اشداء علی الکفار، فرمایا کہ میرے صحابہ کی، میرے محبوب کے صحابہ کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ہر وقت کفار کے اوپر سخت رہا کرتے تھے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کفار سے سامنا ہوا کرتا تھا تو تمام صحابہ کرام آگے سے بڑھ چڑھ کر کفار کا مقابلہ بھی کیا کرتے تھے، حضور کا دفاع بھی کرتے تھے، اور اسلام کی ترویج و اشاعت میں اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرتے تھے۔ تو فرمایا اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے مقابلے میں کافروں کے اوپر بڑے سخت ہیں۔ اب یہاں پیر سید میر علی شاہ اور دیگر علماء مفسرین نے یہاں مراد لیا ہے کہ تمام صحابہ کی بات ہو رہی ہے، لیکن بالخصوص یہاں سیدنا عمر بن خطاب کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایسے صحابی تھے، حضور کے ایسے خلیفہ راشد تھے کہ وہ کفار کے معاملے میں بڑے سخت ہوا کرتے تھے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو اپنے رب سے مانگا تھا تو عمر بن خطاب اکیلے تلوار لے کے باہر نکلے اور کہا کہ آج جس نے اپنی اولاد کو یتیم کروانا ہے وہ میرے سامنے آئے، آج جس عورت نے بیوہ ہونا ہے وہ اپنے خاوند کو میرے سامنے بھیجے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ تمام صحابہ کرام کفار کے معاملے میں بڑے سخت تھے، لیکن یہاں پہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کے مراد عمر بن خطاب ہیں۔ آگے فرمایا رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم دل بھی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ وہ بڑے سخت تھے، شدید تھے اور بڑی سخت طبیعت کے مالک تھے۔ آگے یہ بھی کہہ دیا کہ رحماء بینہم، وہ کفار کے معاملے میں، وہ اسلام کے معاملے میں، وہ یہودیوں کے معاملے میں، وہ دشمنوں کے معاملے میں تو بڑے سخت ہیں، لیکن رحماء بینہم، لیکن جب وہ آپس میں معاملہ کرتے ہیں نا، آپس میں بات کرتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں، آپس میں میل ملاقات کرتے ہیں، تو فرمایا وہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں، وہ آپس میں بڑی محبتیں کرنے والے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کا سہارا بننے والے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ ویسے تو تمام صحابہ کرام ہی آپس میں محبت فرمایا کرتے تھے، آپس میں رحم دلی کا معاملہ فرمایا کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کا معاملہ کیا کرتے تھے، لیکن یہاں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کی مراد سیدنا عثمان غنی ہیں، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دو وصف ہمیں سننے کو ملتے ہیں جو ان میں نمایاں تھے، جو دیگر صحابہ کرام سے بھی زیادہ ان کے اندر پائے جاتے تھے۔ وہ کون سے وصف ہیں؟ وہ ایک وصف ہے سخاوت،
وہ بہت زیادہ سخی تھے۔ وہ اللہ رب العزت کی راہ میں جب مال خرچ کرنے کی باری آیا کرتی تھی تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے۔ تو دوسرا جو وصف ہے، جو ان کی کوالٹی ہے، جو ان کی اہمیت ہے، یا جو دوسری ان کی خوبی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ رحم دلی فرمایا کرتے تھے۔ وہ اپنے دشمنوں کے اوپر بھی رحم دلی کرتے تھے، وہ اپنے مخالفین کے اوپر بھی رحم دلی کرتے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ حضور کی امت کے اوپر رحم دلی کیا کرتے تھے۔ تو یہاں قرآن کی مراد رحماء بینہم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آگے تراہم رکعا سجدا، فرمایا کہ جب تو ان کو دیکھے گا، جب تو ان کو تلاش کرنے کے لیے جائے گا تو وہ یا رکوع کی حالت میں ملیں گے یا سجدے کی حالت میں ملیں گے۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت کی مراد تو یہ ہے کہ صحابہ کرام میں جہاں تمام خوبیاں موجود تھیں، وہیں ایک یہ خوبی بھی تھی کہ جب وہ اپنے معمولات سے مشغول ہونے سے فارغ ہو جاتے تھے تو وہ سیدھا گھر نہیں جاتے تھے، وہ سیدھا اپنے رب کی بارگاہ میں جاتے تھے، وہ جا کے سجدہ کرتے تھے، وہ جا کے رکوع کیا کرتے تھے، وہ جا کے نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب تو میرے محبوب کے خلفاء کو، میرے محبوب کے صحابہ کرام کو مخاطب کرنے کے لیے، ان کو تلاش کرنے کے لیے اور ان سے ملاقات کرنے کے لیے جائے گا تو یا تو سجدے کی حالت میں ان کو پائے گا یا رکوع کی حالت میں پائے گا۔ لیکن یہاں علماء مفسرین نے کیا لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ویسے تو یہ تمام صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت کی مراد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات، جن کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جن کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جن کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں، میں حکمت کا گھر ہوں اور اس کا دروازہ بھی علی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ صحابہ کرام کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کم کرتے ہیں، یا جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ صحابہ کرام کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اہل بیت کو پیچھے رکھتے ہیں، تو ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہے، ہم بھیرا شریف والوں کا اور منہاج القرآن والوں کا یہ ایمان ہے کہ اگر ہماری زندگی میں سے، اگر ہماری ذات میں سے اہل بیت کا ذکر نکال لیا جائے تو ہم زیرو ہیں۔ اگر ہم اہل بیت کا ذکر، اہل بیت کی محبت ہمارے وجود میں سے نکال لی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایمان کے سب سے نچلے درجے پہ ہیں، بلکہ ایمان سے بندہ خارج ہو جاتا ہے جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، جو اہل بیت کرام کی تعظیم نہیں کرتا۔ لیکن ساتھ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا من سب صحابی، من سب صحابی فقد سبنی، اللہ کے محبوب نے فرمایا جو میرے اہل بیت کی تو تعظیم کرتا ہے، جو میرے اہل بیت کے ساتھ محبت تو کرتا ہے، لیکن میرے صحابہ کرام کو گالیاں بکتا ہے، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا من سب صحابی، جس نے میرے صحابی کو گالی دی فقد سبنی، اس نے مجھے گالی دی ہے، اور فرمایا من سبنی فقد سب اللہ، اور کہا کہ جو بندہ مجھے گالی دیتا ہے وہ اللہ کو گالی دیتا ہے۔ تو برادران اسلام، ہمارے اس پھاریہ شہر کے اندر کچھ ناسور ایسے بھی ہیں جو ہمارے اوپر فتویٰ گاڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم معاذ اللہ صحابہ کرام کا زیادہ ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کا کم کرتے ہیں، یا اہل بیت کا زیادہ کرتے ہیں، صحابہ کرام کا کم کرتے ہیں۔ میں دو ٹوک واضح کرنا چاہتا ہوں اور اپنا اور بھیرا شریف کا اور منہاج القرآن کا موقف بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے صحابہ کرام کی شان بھی اعلیٰ ہے، ہمارے لیے ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام کی شان بھی افضل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے صحابہ کرام کی شان کے ساتھ ساتھ اہل بیت کا شان، اہل بیت کا مقام جو ہے وہ بھی اعلیٰ ہے، اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ اگر ہماری زندگی میں سے صحابہ کرام
یا اہل بیت اطہار یا دونوں میں سے کسی ایک کا ذکر نکال لیا جائے تو ہم ایمان سے خارج ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام کی بھی تعظیم کرنے کی توفیق عطا کرے اور اہل بیت اطہار کی شان بھی بیان کرنے کی توفیق عطا کرے۔ تو برادران اسلام، میں بات کر رہا تھا قرآن مقدسہ کی ایک آیہ کریمہ کے اندر جو ٹکڑا میں پڑھ رہا تھا کہ تراہم رکعن سجدا، کہ جب تو ان کو دیکھے گا، کن کو؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ صحابہ کرام کی، کہ جب تو ان کو دیکھے گا، جب تو ان سے ملاقات کے لیے جائے گا، جب تو ان کے دروازہ، گھر کا دروازہ دستک دے گا، تو یا تو ان کو رکوع کی حالت میں پائے گا یا سجدے کی حالت میں پائے گا۔ اب یہاں ہے تو تمام صحابہ کرام کی بات ہو رہی، لیکن علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات، ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ اپنے گھر کے کام کاج کرتے رہتے، اور جب کام کاج کرنے سے فارغ ہو جاتے تو وہ سیدھا اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے اور معروف ہے کہ وہ اپنا جو بھی وقت ان کو میسر آیا کرتا تھا وہ یا تو رکوع کی حالت میں گزارتے یا سجدے کی حالت میں گزارتے۔ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میرا دل کرتا ہے، جب میرا دل کرتا ہے میں اپنے رب سے باتیں کروں، میں اپنے رب سے کلام کروں، باتیں کروں، میں اپنے رب کے ساتھ گپ لگاؤں، تو فرمایا کرتے تھے میں نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ آج ہمارا بھی دل کرتا ہے نا کہ ہم اپنے رب سے بات کریں، دل کرتا ہے؟ کس کس کا دل کرتا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ کس کس کا دل کرتا ہے وہ اپنے رب سے بات کرے؟ سب کا دل کرتا ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا فرماتے تھے کہ جس کا دل کرے کہ وہ اپنے رب سے بات کرے، وہ مصلی اٹھائے، وضو کرے اور سیدھا اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اور فرماتے تھے کہ جب میرا دل کرتا ہے نا کہ میں نے اپنے رب سے ڈھیر باتیں کر لی ہیں، ہن میرا رب بھی میرے نال گل کرے، تو فرماتے تھے کہ جب میرا دل کرتا میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھ لیا کرتا تھا، اور جب میں چاہتا کہ میرا رب بھی میرے نال گل کرے، فرماتے ہیں میں قرآن اٹھا کے اس کی تلاوت کر لیا کرتا تھا۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیت کا حصہ ہے کہ تراہم رکعن سجدا یبتغون، اور آگے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ ہمیشہ اپنے رب سے اس کے فضل کا سوال کیا کرتے تھے۔ تو برادران اسلام، صحابہ کرام کی شان کے اندر بے شمار آیات ہیں۔ کہیں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ کہیں فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ کہیں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر انعامات کی بارش کی ہے، وہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا وہ انبیاء سے بھی لوگ ہیں، فرمایا وہ شہداء میں سے بھی ہیں، وہ صالحین میں سے بھی ہیں اور متقین سے بھی ہیں۔ علماء مفسرین نے یہاں صحابہ کرام کی شان کو نکالا ہے کہ یہ آیت بھی صحابہ کرام کی شان میں نکلی ہے۔ تو کہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اب علماء نے لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کو یہ قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں نا تو کہیں لکھا ہوتا ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اس کا مطلب ہے کہ اے لوگو۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں کفار بھی شامل ہیں، یہودی بھی شامل ہیں، نصرانی بھی شامل ہیں، اور اس کے اندر عیسائی بھی شامل ہیں، اور کفر کرنے والے، شرک کرنے والے بھی شامل ہیں، جس میں آیت آتی ہے نا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب لوگ تو کافر بھی ہیں، لوگ تو یہودی بھی ہیں، لوگ تو سکھ بھی ہیں، تو اللہ جہاں پہ فرماتا ہے نا یا ایھا الناس، اے لوگو، وہاں تو مراد ہوتی ہے تمام انسانوں کی، لیکن اللہ رب العزت جہاں پہ فرماتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں ایمان والوں کو مخاطب اللہ کرتا ہے، تو ایمان والوں میں پہلا نمبر انبیاء کا آتا ہے، پہلا نمبر انبیاء کا آتا ہے،
اور دوسرے نمبر پہ صحابہ کرام آتے ہیں، دوسرے نمبر پہ صحابہ کرام آتے ہیں، پھر اولیاء کرام آتے ہیں، پھر تابعین آتے ہیں، پھر تبع تابعین آتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ سارے لوگ آتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں، اس کے تمام انبیاء آتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ تمام صحابہ کرام آتے ہیں۔ تو برادران اسلام، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کی شان ہے۔ اب ایک حدیث پاک جنہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ والد کی شان بھی بیان کریں، وہ مجھے زیارت ہوئی ہے، مسجد میں آ تو چکے ہیں لیکن شاید مسجد کے اندر نہیں ابھی تشریف لائے، شاید باہر دھوپ میں بیٹھے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے اوپر پورا جمعہ پڑھایا جائے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ سب علماء والدین کی شان بھی بیان کرتے ہیں، ماں کی شان بھی بیان کرتے ہیں، کوئی عالم دین صرف باپ کی بھی شان بیان کیا کرے، صرف باپ کی شان بھی بیان کیا کرے۔ اب ان کی بات ٹھیک ہے، وہ آگے سے جو اس کی وجہ فرما رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ سارا دن باپ تھک ہار کے محنت مزدوری کر کے ہاتھوں پہ چھالے پڑوا کے وہ آتا ہے اور اپنی بچوں کا، اپنی بیوی کا پیٹ پالتا ہے۔ تو جب علماء کرام شان بیان کرتے ہیں تو وہ والدین کی شان بیان کرتے ہیں، وہ ماں کی شان بیان کرتے ہیں، باپ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر پورا جمعہ پڑھایا جائے گا، لیکن ایک روایت میں آپ کے سامنے برکت کے لیے ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم میں ہے کہ جو بندہ صبح اٹھتے نہار منہ، صبح اٹھ کر نہار منہ اپنے والد کا چہرہ پیار سے دیکھ لیتا ہے، اللہ اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ تو بڑا سستا سودا ہے، اگر ہم اپنے باپ کا چہرہ 10 مرتبہ دیکھیں تو پھر کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، جو بندہ صبح اٹھ کر اپنے والد کا چہرہ 365 مرتبہ پیار سے دیکھتا ہے، اللہ اسے 365 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا کہ جو بندہ اپنے والد کا چہرہ مسکرا کے دیکھتا ہے یا اپنے والد کو دیکھ کر مسکراتا ہے، اللہ رب العزت اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حج مبرور دا کی مطلب ہے؟ مقبول حج، وہ حج جس کی مقبولیت میں کوئی شک نہ ہو۔ تو ایک اور روایت ہے، حضرت ابن عباس سے مروی ہے، حضور نے فرمایا، النظر الی الوالد عبادت، فرمایا کہ 4 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی الکعبۃ عبادت، کعبۃ اللہ کو ابھی طواف نہیں کیا، ابھی آپ وہاں جا کے آپ نے بوسہ نہیں لیا، فرمایا دور سے دیکھ کر اگر آپ نے اس کو دیکھا ہے تو فرمایا النظر الی الکعبۃ عبادت، کعبۃ اللہ کا طواف کیے کرنے سے پہلے اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ پھر فرمایا النظر الی المصحف عبادت، فرمایا قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ابھی قرآن کو الماری سے نکالا نہیں ہے، ابھی وضو کر کے اس کو پکڑا نہیں ہے، کھولا نہیں ہے، بس پاس قرآن کھلا تھا، اس کو دیکھ لیا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا النظر الی المصحف عبادت، فرمایا کہ جو بندہ قرآن کو دیکھتا ہے اللہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا النظر الی حبا، النظر الی اخیک حبا فی اللہ، فرمایا جو اپنے بھائی، ایسا مسلمان بھائی جس کے ساتھ دنیاوی لالچ کے لیے محبت نہیں کرتا، پیسے کے لیے محبت نہیں کرتا، گاڑی کے لیے محبت نہیں کرتا، دکانداری کے لالچ میں محبت نہیں کرتا، فرمایا النظر الی اخیک حبا فی اللہ، فرمایا ایسا مسلمان بھائی جس کی طرف تو اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر جس سے محبت کرتا ہے، ایسا مسلمان بھائی جس کے ساتھ تو اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہے، فرمایا اس کو دیکھنا بھی عبادت میں آتا ہے۔ اور چوتھی جو بات ہے النظر الی الوالد عبادت، یہاں پہ ماں کا ذکر نہیں ہے، یہاں پہ والدین کا ذکر نہیں ہے، بلکہ فرمایا النظر الی الوالد عبادت، فرمایا اپنے باپ کو دیکھنا بھی عبادت میں آتا ہے۔ تو آج جیسے کی کر دیں اپنے والدین کے ساتھ تو نہیں، والدہ کے ساتھ تو نہیں، لیکن والد کے ساتھ ہم اختلاف رائے کرتے ہیں۔ ابو جی توان نہیں پتا، ابو جی توان اس گل دا نہیں پتا جو مین پتا ہے، ابو جی تہاڈا دور پرانا ہے، تہاڈی روایات پرانیاں نے،
بلکہ اپنے والد کی ہر رائے میں اتفاق کرنا یہ بھی ثواب میں آتا ہے۔ تو برادران اسلام، اس کے اوپر انشاءاللہ بات کی جائے گی۔ ایک آخری بات جو آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں اور جس کا بڑا افسوس اور المیہ کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ آج کل چونکہ میں بھی سوشل میڈیا تھوڑا بہت یوز کرتا ہوں تو اس کے اوپر یہ ایک سلسلہ نکلا ہوا ہے کہ کفار اور یہودیوں نے ایک ایسی اپلیکیشن لانچ کی ہے کہ جس کے اندر اپنی تصویر ڈالیں تو وہ ان کی مشابہت ہو جاتی ہے، اور دائیں بائیں وہ برف باری کے مناظر ہیں۔ نوجوان نسل کو میری بات کی سمجھ آ چکی ہوگی، آج کل ان کے ساتھ مشابہت کر کے ڈیپیاں لگائی جا رہی ہیں، کور فوٹو لگائی جا رہی ہے، اور ان کی مشابہت میں ہر بندہ جو ہے وہ اپنی تصویر کو ان کے ساتھ ملاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے بارے میں سنن ابی داؤد کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر کے تو میں قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ 2-4 منٹ کے لیے ہمیں مسجد کی جو کنسٹرکشن ہے اس کے بارے میں آگاہی فراہم کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ نوجوان نسل جو فیس بک کا استعمال کرتے ہیں، ٹویٹر یوز کرتے ہیں اور واٹس ایپ کے اوپر بڑے جوش و خروش کے ساتھ ان یہود و نصارہ کی پیروی کر کے اپنی چہرے اور اپنی تصویر کا فلٹر ان کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور پھر بڑے دھوم دھڑکے سے وہ ڈیپیاں لگاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہوگا، وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو آپ لوگ نوجوان نسل اگر ان کی مشابہت اختیار کر کے اپنی تصویروں کا حلیہ بگاڑ کر ان کی طرح بنا کر اپنی فیس بک کے اوپر ڈی پی لگاتے ہیں تو جنہوں نے لگا دی ہے وہ اپنے رب سے توبہ کر کے اپنی جو ڈی پی ہے وہ انسانوں والی لگائیں، مسلمانوں والی لگائیں، اور اگر کوئی لگانے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ یہاں بیٹھے اللہ کے گھر میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ ارادہ منسوخ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں دیگر جو یہودی لوگ ہیں، جو نصارہ ہیں، جو کفار ہیں، ان کی مشابہت اختیار کرنے سے اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق